اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ ہستی جس کے مدح و ثنا کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور مایہ افتخار کائنات ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والے معظم معزز و مکرم ناظرین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ماہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ ماہ مبارک کے ذی الحجہ ماہ عبادت و بندگی ہے، اور اسی مہینے کی ایک عظیم ترین عبادت حج ہے، جو کہ اس وقت حجاج کرام بجا لا رہے ہیں، اور اسی عبادت کا ایک حصہ یا ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مناسک حج میں سے ایک قربانی ہے، اور جو کہ حجاج کرام 10 ذی الحجہ کو انجام دیتے ہیں، اور اسی دن کو خداوند متعال نے عید سعید قرار دیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور اعیاد ہیں جو کہ دین نے جن کے متعلق تاکید کی ہے اور انہیں خصوصیت کے ساتھ مومنین و مسلمین کے لیے عید قرار دیا ہے۔ انہی آیات کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حوزہ علمیہ قم المقدسہ کے استاد عالی قدر جناب حجۃ الاسلام والمسلمین آقائے سید محمد حسن رضوی حفظہ اللہ۔ ہم آغا صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آغا صاحب نے اپنے قیمتی اوقات میں سے خصوصی وقت نکال کر ہمیں جوائن کیا ہے۔ آغا صاحب، سب سے پہلے میں بغیر کسی زیادہ وقت لیے کچھ اہم سوالات ہیں انہی آیات کے متعلق جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سامعین کو اس کے متعلق آگاہ فرمائیے گا۔ آغا صاحب، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام نے کچھ دنوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور انہیں عید قرار دیا ہے مومنین و مسلمین کے لیے، جیسا کہ 2 عیدیں تو ان میں سے صرف اسی مہینے میں ہی گزر رہی ہیں۔ ایک تو عید قربان ہے جسے عید اضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک عید سعید غدیر ہے۔ اسی طرح سے ایک عید سعید فطر بھی ہے جو ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر ہوتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان ایام کو عید قرار دینے کی حکمت کیا ہے؟ دین نے کیوں ان ایام کو عید قرار دیا ہے مومنین کے لیے؟ ذرا آپ مومنین کے لیے واضح فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ خود بنیادی سوال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عید کے ایام کیوں رکھے ہیں۔ اس میں تو سب سے پہلی چیز ہے چونکہ حکمت احکام شرعیہ کی یا ایام میں جو مناسبتیں ہیں اس کی کسی نہ کسی طور پہ حکمتوں کے ہمارے پاس شواہد روایات سے مل جاتے ہیں، لیکن حقیقی حکمت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہم بعض قرائن اور شواہد کی اساس پر کچھ حکمتوں سے واقف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط اور فقط جو ہم نے بیان کی وہی حکمتیں، اس کے علاوہ کوئی اور حکمتیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اصل حکمت وہ اللہ تعالیٰ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن ہستیوں کو اس کا علم دیا ان کے پاس ہے۔ لیکن ہم جب دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور ادھر سے انسانی خلقت اور طبع انسانی کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ان شواہد یا قرائن سے حکمتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ جیسے عید الفطر، اس میں بعض روایات سے بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں عید کی ایک وجہ اجر و ثواب یا خوشی جو ہے وہ ایک مرحلہ جو روزے کا طے کیا ہے، لیالی القدر کو اس نے پایا ہے، اس طور پہ مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کا عید کا دن قرار پاتا ہے جو انہوں نے مقام اور مرتبہ طے کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے روزے میں غریبوں کے احساس کے طور پہ کہ ایک معاشرے کے اندر پورے معاشرے کو خوشی کے طور پہ کوئی نہ کوئی دین ہر کوئی قوم رکھتی ہے، اس طور پہ دین اسلام نے کوئی دن رکھا ہو۔ بہرحال اس کو ہم ترتیب سے بیان کریں تو بہتر ہے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ تمام اعیاد جو ہیں، عید کی جمع اعیاد ہیں، ان کی حکمت اپنی جگہ موجود ہیں، ان کے اپنے کلمے میں بھی کچھ اس کے
اثرات موجود ہیں، لیکن ہم جو حکمت ذکر کر رہے ہیں وہ دین اسلام کے ایک عمومی اور مجموعی مطالعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ عید قربان کی پر ہم آتے ہیں، چونکہ عید اکبر و عید کبیر، عید غدیر جسے عید ولایت بھی کہتے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے اس دن دین اسلام اکمال و اتمام تک پہنچا، وہ بھی اپنی جگہ ایک بزرگ حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن ابھی ہمارے لیے جو دن آ رہا ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کو ہمارے لیے عید قرار دیا ہے۔ عید کے اگر ہم لفظ کے اوپر غور کریں تو یہ عود سے ہے، یعنی اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ اس کے اوپر مختلف علماء نے عمیق مباحث بھی کی ہیں، چونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی عام عادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی راہ سے یا اس کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ عید کا دن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، اس کی قربت کی طرف پھر لوٹ کے آنا۔ یعنی وہ جو بھٹکا ہوا انسان ہے، وہ جو اس دنیا کے اندر رنگینیوں میں کھو گیا تھا، وہ انسان جو دنیا کی مشغولیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اپنے ہدف و مقصد خلقت کو فراموش کر گیا تھا، یہ وہ دن ہے کہ اس دن اب لوٹ کے آ جائے۔ اور یہ یقیناً خوشی کا دن ہے جب ایک بندہ جو گھر سے بھٹک گیا تھا گھر واپس لوٹ کے آتا ہے، تو وہ جو گھر کا سکون ہے، وہ جو گھر میں عزت احترام ہے، وہ جو اس کا اپنے گھر کی طرف لوٹنا ہے، بلا شک و شبہ وہ یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس کی خوشی کا وہ احساس کرے، اس لیے عود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کی اگر سیرت کو مد نظر رکھیں، دعاؤں کو اگر آپ ملاحظہ کرتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کی کتابیں ہیں، یہ پورا دن شب سے لے کے روز تک اعمال سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی شب داری بھی مستحب ہے، پھر صبح سویرے آپ دیکھیں اس کے الگ احکام ہیں، عید کے لیے آپ کا جانا ہے، نماز ہے، خطبات ہیں، صلہ رحمی کے حقوق ادا کرنا ہے، جانور کی قربانی ہے، جانور کی قربانی کے حوالے سے ہدایات دین اسلام نے دی ہیں۔ اعمال سے پر ہے یہ دن، چونکہ عود ہے۔ اس لیے ایک حکمت تو ان آیات کی کیا ہے کہ یہ لوٹنے کے دن ہے امت کے لیے، اور لوٹنے کا دن بلا شک و شبہ وہ لوٹنا خوشی کی بات ہوتی ہے۔ دوسری چیز، قوموں کے اندر یہ تب پائی جاتی ہے تمام اقوام میں کہ وہ لوگ اجتماعی طور پہ کچھ خوشی کو مناتے ہیں، اسی طرح غمی کے دن بعض اجتماعی طور پہ مناتے ہیں، اور یہ سال ہزاروں سال سے انسان کی یہ تب چلی آ رہی ہے۔ اس لیے آپ کو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی، کوئی قبیلہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی ریاست ایسی نہیں ملے گی جنہوں نے اپنے لیے کچھ علامتی دن نہیں قرار دیے ہوں۔ بعض کیا ہوتے ہیں علامتی دن ہیں خوشی کے، بعض علامتی دن ہیں بالفرض شہداء کے مثلا خدمات کو منانے کے یا ان کو یاد کرنے کے، بعض علامتی دن ہیں غموں کے۔ دین اسلام چونکہ دین کامل ہے، وہ انسان کے ہر جنبے کو، ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تدبیر فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا اجتماعی و قومی دن امت اسلامیہ کے اعتبار سے، چونکہ امت اسلامیہ کئی علاقائی اعتبار سے تقسیم ہے، قبائلی اعتبار سے تقسیم ہے، قوم، رنگ، نسل کے اعتبار سے تقسیم ہے، یہ تقسیم تو باعث اختلاف اور جدائی اور پہچان کا ذریعہ، یعنی یہ اختلاف مضر نہیں ہے لیکن بالآخر ہے افتراق کا مقام، تو وہاں پہ وحدت کا مقام کہاں پہ ہے؟ لہٰذا ہر قبیلے کی اپنی خوشی کے طور طریقے ہیں، رسومات ہیں۔ یہاں پہ وحدت امت کا تقاضا یہ تھا کہ امت کے لیے ایک دن خوشی کا رکھا جائے، امت کے لیے ایک دن ایسا رکھا جائے جو علامتی طور پہ باہمی تعلق قائم کرتے ہوئے خوشی کو بیان کیا جائے۔ تو اس طور پہ بھی آیات ہمارے لیے پیش نظر ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ ان عید آیات کے دنوں میں مناسبتیں ہمیں پیش آتی ہیں، یعنی ان ایام میں کوئی ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آئے ہیں جس کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ تو عید قربان کی جو حیثیت ہے ہمارے پاس، ایک تو مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مناسک اور اعمال حج انجام دیے، اور اس وقت جو انہوں نے قربانی کا سلسلہ شروع کیا، اور انہی کے فرزند ابراہیم علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کی شکل میں وہ ذبح عظیم جسے قرآن کریم نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ ذبح عظیم کی تفسیر سامنے آئی۔ تو اس کا جو آغاز تھا وہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا،
اور یہ سیرت اور یہ سنت الہی اور اس میں تربیت کے جو پہلو امت اور بشریت کے لیے اس کو اجاگر کرنا مقصود ہے. اس لیے عید قربان میں قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. حاجی جو پہلی دفعہ حج کر رہا ہے واجب ہوتا ہے، بقیہ کے لیے مستحب ہے. اور اسی میں نقطہ میں آخری بھی عرض کرتا چلوں کہ قربانی میں چونکہ فقراء جو عموماً نئی اچھی غذاؤں سے استفادہ کر پاتے ہیں، جب قربانی کو اللہ تعالیٰ نے یا واجب قرار دیا یا انتہائی تاکیدی مستحب قرار دیا کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے قرض لے کے بھی اگر قربانی کرنا پڑے تو قربانی کرو. ہاں جیسے ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کی فقہ کے مطابق آپ بکرے میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی ابھارا گیا کہ قربانی کرو اور گوشت کو عام مسلمین میں تقسیم کر دو تاکہ وہ بھی اس اعلیٰ اور اچھی خوراک سے اپنے شکم اور اپنے معدوں کو پر کر سکیں. اس لیے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. ماشاءاللہ. آغا صاحب، میں آپ کی اسی گفتگو سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس میں ویسے کچھ نکات آپ نے بیان کی اس پورے گفتگو میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عید جو ہے وہ اعمال اور جو ہے عبادتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشروں میں جو ہے وہ معمولاً اگر باقی دنوں میں اگر کوئی عمل اپنے وقت پہ انجام دے بھی دیتے ہیں تو عید کے دن جو ہے وہ کلاً ان عبادتوں کی چھٹی ہوتی ہے. جیسے مثلا حتیٰ نماز بھی جو ہے وہ خوشیوں میں جو ہے ظاہری عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ اپنے جو ہے واجبات بھی جو ان سے چھوٹ جاتے ہیں. یہ ایک نقطہ تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی، عید قربان جو ہے قربانی کا مہینہ ہے اور یہ قربانی کا درس دیتا ہے، لیکن میں اس کو اپنے موجودہ حالات کی سے بھی اس کو اگر مربوط کرنا چاہوں تو اس وقت جو سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ یہ کہ غزہ اور فلسطین کے مظلومین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مومنین و مسلمین اس وقت خداوند متعال نے عید قربان کی صورت میں انہیں قربانی کا درس بھی دیا، اس کے باوجود امت مسلمہ جو ہے فلسطین کے اس معاملے میں کیوں قربانی نہیں دے رہی؟ صرف حیوانوں کی قربانی کافی ہے یا اس سے بڑھ کر ہمیں قربانی کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ بالکل درست آپ نے بیان کیا. ایک تو آپ نے مسلمان معاشرے کے اندر غافلانہ طرز اور اس کی روش کو رائج طور پہ جو اعتراض ایک واقعاً بنتا بھی ہے کہ اس کی کیوں وہ رائج ہو گیا جبکہ یہ اعمال سے دن بھرا ہوا ہے. یہاں پر بھی کچھ غفلتیں ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ایک دوست ہیں تبلیغات کے لیے اندرون سندھ گئے ہوئے تھے. ابھی حالیہ یہ ماہ مبارک رمضان جو چند ماہ پہلے گزرا اس کا واقعہ ہے. عید الفطر انہوں نے پڑھائی اور خطبات انہوں نے دینے تھے، تو اہل علاقہ نے خصوصی طور پہ آ کے انہیں کہا کہ آج کے دن تبلیغ نہیں کرنی آپ نے. اچھا. شدت سے منع کر دیا اور بڑا سخت رویہ ان کا تھا کہ وہ ان کے اس انداز سے وہ نہیں اس کی طرف بڑھ سکا. اتنا انہوں نے شدید و کرخت رویہ اس حوالے سے اختیار کیا اور کہا کہ فقط اور فقط آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ ثواب والی باتیں کریں جس سے ثواب ملتا ہے، چونکہ ہم نے یہ دن اہل علاقہ نے رکھا ہوا ہے کہ اس دن جو جس نے کرنا ہے وہ کرے. کسی نے رقص کرنا ہے، کسی نے عیاشی کرنی ہے، کسی نے کوئی اور کام کرنا ہے. یہ عبادت کا دن نہیں ہے. در حقیقت انسان خوشی میں چاہتا ہے کہ حد سے آگے تجاوز کر جائے، چونکہ طبع انسانی، نفس انسانی وہ کیا ہے؟ وہ تجاوز گر ہے. وہ ہر چیز میں حد کو پار کرنا چاہتی ہے. مثلا لذت ہے تو لذت کو پار کرنا چاہتی ہے، شہوت ہے تو شہوت کو پار کرنا چاہتی ہے، غضب ہے تو انتقام کی آگ کو وہ پار کر کے بھڑکانا چاہتی ہے. تو یہی ہے کہ وہ خوشی میں بھی اپنے آپ کو حدود سے پار کرنا چاہتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ اللہ تعالیٰ ان فرح کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا یہ جو فرح میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو فقط و فقط درد اور دکھ میں اپنے نفس کو قابو نہیں کرنا بلکہ خوشی میں بھی اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. تو جب یہ تصور امت میں عام معاشرے میں دیا جاتا ہے یہ خوشی کا دن ہے، سرور کا دن ہے، تو وہ خوشی سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی شہوات پورا کرنے کا دن ہے، یہ اپنے حدود الہیہ میں قید و بند ہو کے زندگی بسر کرنے کا دن نہیں ہے، اسے پار ہو کے گزر بسر کرنے کا دن ہے. در حقیقت دین اسلام کی نے جو خوشی کا تصور دیا ہے وہ دائرہ انسانیت کے اندر ہے. اگر ایک شخص دائرہ انسانیت کے اندر رہ کے نہیں اپنی خوشی کو بیان کرتا وہ خوشی نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے جہنم ہے.
لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے انسانیت حاصل ہوتی ہے اور جس سے انسانیت پروان چڑھتی ہے وہ انجام پائے تو تب خوشی ہے. بے شک. یعنی وائلہ مثلا ایک بچہ ہے وہ اس کا وظیفہ ہے کہ اس نے جا کے امتحان دینا ہے. امتحان دینے کی بجائے وہ گھر میں خوب بالفرض اچھے کھانے کھاتا رہے، ادھر آوارہ گردی کرتا رہے، یا ایک دن چھوڑ کے چھٹی کا دن ہے لیکن چھٹی دیا امتحان کے لیے، لیکن وہ چھٹی کا دن امتحان کے لیے نہیں بسر کرتا، عیاشی میں وقت گزار دیتا ہے. اب جب پیپر سامنے آیا ہے تو ادھر حیران پریشان ہے. ادھر بھی اسی طرح کہ ہم جب تک تا مرگ تا موت دائرے امتحان میں ہیں، اور ہر چیز فرصت ہے اس جگہ پہ. اس فرصت میں ان ایام کی مناسبت سے استفادہ کر لیا تو تب خوشی ہے. اس لیے عید الفطر میں عید اس کے لیے کہ جس نے روزے رکھے ہیں، جس نے لیالہ القدر کی عظمتوں کو حاصل کیا ہے. اسی طرح عید قربان اس کے لیے کہ جس نے ذی الحج کے مہینے کو اہمیت کو جانا اور اس فلسفہ قربانی سے جس نے اپنے نفس کو آراستہ کیا. یہاں سے ہم اس اگلے سوال کے حصے پہ داخل ہوتے ہیں. بلا شک و شبہ قربانی یہ جیسے عرض کیا نا علامتی ہیں، سمبل ہیں، یہ رمز ہیں یہ، اور انسان بشریت کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں یہ والا فلسفہ موجود ہے. حق ہو یا باطل ہو وہ اس فلسفہ رمز سے استفادہ کر رہے ہیں. لہٰذا باطل بھی کوئی الگو اور نمونہ بنائے گا، صحیح ہے، اپنے لیے اسوہ بنائے گا. باطل بھی ہے کہ جو اس طور پہ خوشی کا اجتماعی موقع یا مناسبت قرار دے گا. لہٰذا یہ بشر کی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے. لہٰذا یہاں پر بھی قربانی جو ہے وہ ایک رمز ہے. اس رمز کو کھولیں تو اس کے اندر انسانیت بھری ہوئی ہے. اس رمز کو کھولیں تو اس کے اندر انسانیت کا ارتقاء اور ترقی کی منازل ہیں. انسانی اعلیٰ ترین کمالوں میں سے ایک کمال ہے انسان کا قربانی دینا. اس لیے آپ قربانی کے فقہی احکام کو بھی مطالعہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارا یہ جانور کا گوشت پوست تو مجھ تک نہیں پہنچتا، یہ خون گوشت پوست نہیں، تمہاری نیت مجھ تک پہنچے گی. یعنی میری نگاہ نیت پر ہے، تو اور جس نے قربانی کرنی ہے اس کی نگاہ وہ گوشت پر ہے کہ کتنا میرا مثلا فریزر بھر جائے. اور ایک معذرت میں اسی کی تائید کے لیے ایک روایت بھی ہمارے پاس ہے رسول اکرم کی غالباً ہے کہ ہر ثواب کے اوپر ایک ثواب ہے، حتیٰ جو ہے وہ انسان کی شہادت وہی قربانی ہے. تو اس کی اہمیت بھی اس حدیث سے بلا شک و شبہ کہ ہر فوق کل ذی بر، ہر بر اور بڑے نیک کام کے اوپر اس سے بالا تر ایک کام ہے، یہاں تک کہ وہ راہ الہی میں حتی یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. لہٰذا یہ بلا شک و شبہ انسان کے اندر ایک کمال انسانی جس سے ہر شخص محبت کرتا ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس سے محبت ہے اس کمال انسانی سے کہ یہ ایثار اور قربانی دے. مثلا پانی پیش ہوا، پہلے دوسرے کو پوچھے. بسترے لگے ہوئے ہیں، ہر شخص مفاد چاہتا ہے اور اچھا بستر لینے کی طرف آئے گا، نہیں وہ اپنے برادر مومن کو دے دے. ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، اہل بیت علیہ السلام کے دور کی کئی مثالیں، اور کربلا ان تمام کمال انسانی کی اوج کے اوپر ہے، معراج کے اوپر ہے. ہر کمال انسانی آپ کو ادھر ایثار ہے، صبر ہے، شکر ہے، سخاوت ہے، صداقت ہے، شجاعت ہے، ہر کمال انسانی اپنی اعلیٰ معراج پر پہنچا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے کربلا الگو ہے، کربلا اسوہ ہے ہمارے لیے. بس قربانی اسماعیل علیہ السلام بھی اسوہ ہے، لیکن قربانی اسماعیل علیہ السلام کی اس زمین کے اوپر عملی تصویر کہ فرزند ابراہیم قربان ہو گئے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. دیوبند کے معروف ایک مفتی شاہ عبد العزیز دہلوی گزرے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے صبح عظیم، دو بڑی قربانی، عظیم قربانی کتاب بھی لکھی، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام قرآن کریم کی اس عظیم ترین آیت کی تفسیر ہے. بہرحال دین اسلام نے قربانی کا واضح درس دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت جو ہے، جس طرح ایک فرد کو مرض لگتا ہے اور مرض لگتے لگتے وہ اس کے جسم کو کھا جاتا ہے، اس کے اوپر ضعف اور ناڈھالی اور ناتوانی اور اس طرح کی چیزیں طاری کر دیتا ہے. اسی طرح سے قوموں کو بھی مرض لگتا ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم میں تفصیلی بحث کرتے ہیں انسانی معاشروں پر، تو وہاں پہ ایک عقلی ضابطہ دیتے ہیں. یہ ضابطہ ہر زمانے میں جاری ہے، چونکہ قرآن اور عقلی ادلہ سے اسے انہوں نے اخذ کیا.
اور وہ یہ ہے کہ جو ضروریات اور جو حاجات ایک فرد کی ہیں وہی تمام ضروریات ایک معاشرے کی بھی ہیں. مثلا ہم ایک امت اسلامیہ کے عنوان سے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اب اگر ایک فرد کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی، سبھی کھانے پینے کی ضرورت ہے. ایک فرد کو آزادی کی ضرورت ہے، سبھی آزادی کی ضرورت ہے. ایک فرد کو نشو و نما کی ضرورت ہے، امت اسلامیہ کو بھی نشو و نما کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک مسئلہ پیش آ گیا ہمیں. امت اسلامیہ کے اندر معاشرہ سازی جو ہوئی ہے اس معاشرہ سازی میں دین اور کمالات انسانی کو حاکم نہیں کر سکے، اور استعمار کے اس طور پہ سازشوں کا شکار ہو گئے. شہوات ہیں، کرپشن ہے، خیانت ہے، ذاتی مفادات ہیں، اسی طرح سے ہوس اقتدار ہے، شہوت رانی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں امت اسلامیہ کے اندر آہستہ آہستہ غلبہ پیدا کرتا چلی جا رہی ہیں، اور یہ وہ امراض ہیں کہ جو کمال انسانی کو پھر حجاب میں لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے قلب میں ہمارے غزہ موجود ہے، اور غزہ میں جو بدترین ظلم و ستم ہو رہا ہے اور بچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جس کے اوپر غیر مسلم بھی بےتاب ہو کہ مظاہرے کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آیا اور گھروں میں چین کی نیند نہیں سو پا رہا. وہ عرب مسلم حکمرانوں کو اور یہی بسنے والی عوام کو وہ اس حوالے سے بیدار ہی نہیں کر رہی. یعنی ایسے امت اسلامیہ کے افراد مدہوشی کی حالت میں ہیں، جسے استاد گرامی یہاں کے بزرگ اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ جو سو رہا ہو اسے جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونا یعنی خواب زدگی کا شکار ہو گیا، یعنی سونے کے مرض کا شکار ہو گیا، نہیں آپ اسے جگا سکتے. یہ سونے کے مرض کا شکار ہو گیا. ان کے لیے آپ قرآن پڑھیں، ان کے لیے آپ گھروں میں گھس کے افراد کی قتل و غارت کی جائے، ناموس کی پامالی کی جائے، اقدار اور جو مذہبی اور دینی خصوصاً اقدار ہیں جس کے اوپر بہت سخت طریقے سے امت اسلامیہ جذبات میں آتے ہیں، اس کی پامالی پہ خاموشی اور سکوت اختیار کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ بیداری کی امت کو ضرورت ہے. یہ بیداری جب تک نہیں آئے گی وہ کمال انسانی امت کی جانب سے وہ حاصل نہیں ہوگا کہ جو اگر قلیل مقدار میں بھی وجود میں آ گئی تو پھر صہیونی ریاستیں اپنے اس غاصبانہ طریقے سے کرۂ ارض کے اوپر قائم نہیں رہ سکتی. لہٰذا اور یہ دن ہوگا، ہمارا وظیفہ یہی ہے، صدائے حق بلند کریں. ہمارا وظیفہ یہی ہے، مظلوم کی حمایت اور تائید اور مدد اور نصرت کریں، ظلم کی ہم شدت کے ساتھ مذمت کریں اور مبارزہ کریں. یہ ہمارا وظیفہ ہے. ہمارا وظیفہ ہے کہ بیدار کرنے کی کوشش کریں، خود کو بیدار رکھیں اور بیدار کرنے کی کوشش کریں. جیسے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ جو لوری سناتا ہے دشمن، یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی لوری میں مدہوش ہو کے سو جاؤں گا. میں وہ نہیں ہوں کہ جو دشمن کی لوریوں پہ، چونکہ آگے بڑی میٹھی زبان استعمال کرتا ہے، تحفے تحائف لے کے آتا ہے، آپ کے بڑے پابندیوں کو کھولنے کی باتیں کرتا ہے، ترقی کی راہیں آپ کو دکھاتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ عرب معاشرے کو اور اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. وائلا اگر عام جائزہ لیں، صرف مصر، ترکی، پاکستان، ایران، انہی کی افواج اگر مل کے ایک اقدام کریں تو اصلاً استعمار پورے خلیجی ممالک میں، یہ جسے مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، یہاں پر وہ اصلاً وجود ہی نہیں رکھ پائے گا. اس لیے اس نے ان سب جگہوں کے اوپر کنٹرول کر کے اغوا کیا اور انہیں لوری سنائی، اور لوری میں سوئی امت اسلامی. لہٰذا یہاں پہ ایک وظیفہ بیداری انجام دیں گے، اور یہ دن بیداری کا دن ہے. یہ جو 10 ذی الحج کا دن ہے یہ بیداری کا دن ہے کہ سب سے اچھی چیز قربان کرو. اس لیے وہ جانور قربان کرو جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ جو موٹا تازہ تندرست ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے اعلیٰ ترین چیز چاہیے. مثلا انسان کی پوری زندگی میں سب سے اعلیٰ سطح کون سی ہے زندگی کی؟ جوانی. جوانی میں بھی اوج جوانی کیا ہوتی ہے؟ یہ 23-24 سال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی عمر میں انسان کی قربانی چاہیے، اسی عمر میں خدمات چاہیے، صلاحیتیں چاہیے. اس عمر میں جو آگے قربانی دیتا ہے یہ خدا کا قرب بھی حاصل کرتا ہے. اس لیے میں اس جملے کے اوپر آخری اپنے اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں آپ کے سوال کا. اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کے اوپر اپنے طور پہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں عمل نہیں کر پایا، جبکہ عید قربان ہمیں کہتی ہے اس پر عمل کرو. صحیح، چونکہ دونوں واقعات قربانی اسماعیل علیہ السلام و قربانی امام حسین علیہ السلام دونوں فرزند ابراہیم ہیں، دونوں فرزند ابراہیم.
انہوں نے جو قربانی دی ہے اس میں یہ آیت بہترین طور پہ عکاسی کرتی ہے. لیکن ہم جب اپنی طرف آتے ہیں تو میں بندہ حقیر کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر بذات خود عمل نہیں کر سکا. خداوند متعال توفیق دے کے عمل کر سکیں. اور وہ آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم ابرار میں سے نہیں ہو سکتے, بر کو نہیں تم چھو سکتے اس وقت تک جب تک اسے تم خرچ کرو جس سے محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. یعنی انسان اپنے پوری کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اپنی ذات اور اپنی اولاد اور اپنے مال سے ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کے آئے, پہلے صحرا میں چھوڑ گئے تھے, کچھ نہیں پتہ کہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, حکم الہی پہ اطاعت کی. اب جب واپس آئے ہیں اور جوان کڑیے اسماعیل کو دیکھا ہے تو محبت اپنی جوش کے ساتھ سینے میں ابھر آئی, اور ایک قلب میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی. حکم ہوا کہ اپنے اسماعیل کو جاؤ قربان کرو. تو انہوں نے بھی گردن پہ رسی باندھی, لے کے گئے. شیطان بار بار آ کے کہتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کہ اپنے بیٹے کو قتل کرو, وسوسے کیسے ڈالے. اور انہوں نے پتھر مارے 3 جگہوں پہ, اور وہی آج مناسک ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے جا رہے ہو تو شیطان اگر دینی راہ سے بھی آ کے تمہیں وسوسے پیدا کر کے بھٹکانا چاہے تو تم نے اس سے مبارزہ کر کے پتھر مارنے اور بھگانا ہے, نہ کہ اس کے ان وسوسوں کا شکار ہو جائیں جو آیات اور روایات پڑھ کے تمہارے اندر ابھارے گا اور قربانی سے روکے گا. لہٰذا قربانی انہوں نے وہاں پر کی, اور کس کو خرچ کیا؟ جو ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا, کہ ایک ایسا فرزند جو معصوم ہے اور نبی ہے, یا ایک ایسا فرزند جو امام اور حجت الہی ہے, اس کو جس کی ہاتھ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین علیہ السلام ہوتے اور معلوم ہوا کہ یہ شہید ہوں گے, اس وقت انہوں نے گریہ کیا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں واحد یہ سنت رسول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے انہوں نے ان کی زندگی میں گریہ کیا. صرف خبر سن کے واقعی انجام پا جاتا تو غش کھا جاتے ممکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن قربان کیا ہے. امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہیں کی کہ یہ تقدیر بدل دے, یہ قضا بدل دے, یہ جو امتحان میرے فرزند سے لینا ہے, فرزند ابراہیم سے اور میرے فرزند سے لینا ہے, یہ بدل دے. نہیں, حتیٰ تنفقوا مما تحبون, قربان کر دے مما تحبون. کربلا میں بھی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو عزیز تھے وہ ایک ناموس تھی, چادر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, جناب علی اکبر, اپنے اصحاب سب کو قربان کیا امام حسین علیہ السلام نے. اس لیے مما تحبون ہم یہ معیار 10 ذی الحج کے اعتبار سے لیں. قربانی کس کی دینی چاہیے؟ جس سے محبت ہے. گھڑی سے محبت ہے, گھڑی کی قربانی دیں. لباس سے محبت ہے, لباس کی دیں. عزت سے محبت ہے, عزت کی جا کے قربانی دیں. جان سے محبت ہے, جان اللہ کی راہ میں قربان کریں. اگر یہ قربانی کا ہم قرآن کی اس آیت سے ہی سیکھ لیں پیغام, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مظلوم فلسطینی بالخصوص غزہ کے مظلوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی سسکتی آوازیں یہ آج پوری دنیا میں نہ گونج رہی ہوتی. افسوس یہ کہ ہم اس آیت کو, اس عملی پیغام جو فرزندان ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے, اس کو فراموش کر بیٹھے ہیں. بے شک. ماشاء اللہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس قربانی کی حکمت کو بیان فرمایا ہے. اور دوسرا جو خوبصورت نقطہ آپ نے بیان فرمایا وہ یہی کہ امت اس وقت جو ہے وہ نیند کی حالت میں نہیں ہے بلکہ نیند کے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے, جس کا علاج جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے. اور اسی کی طرف ایک عرب سوشلسٹ نے اشارہ بھی کیا تھا اپنے سوشل میڈیا اس پہ پلیٹ فارم پہ, کہ جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی غزہ سے جس میں بم دھماکے میں بچوں کے جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے بلند ہو رہے تھے اور کیمرے نے اس کو کیپچر کیے, تو اس پہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ امت مسلمہ کو فلسطینی بچوں کے جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آ رہے تھے اپنی غفلت کی وجہ سے, تو خود جسم کے ٹکڑوں نے بلند ہوا میں فضا میں اٹھ کر اپنے جسم کے ٹکڑے امت مسلمہ کو دکھا دیے ہیں. اب حجت تمام ہو چکی ہے. تو ایسا ہی ہے. تو آپ سب وقت بھی ہو چکا ہے, تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.